السلام علیکم۔ نوگاواں سادات عزاداری یوٹیوب چینل پر نجف ٹو کربلا اربعین واک 2025 کے دوران ہم ایک موقف میں رکے ہیں جو پول نمبر 820 پر موجود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بانی موقف علی جناب مولانا شیخ علی عباس صاحب۔ تو علی عباس صاحب سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کو اس موقف چلانے کا جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ کیا مقصد ہے اس موقف کا، اور کتنے زائرین کی خدمت تقریباً آپ یہاں پر کر رہے ہیں، اور کون کون سی سروسز ہیں جو آپ زائرین کو پرووائڈ کراتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موقع باب الحسین، پول نمبر 820، یہ 2017 میں زمین خریدی گئی اور یہ موقع بنایا ہم لوگوں نے۔ اس میں ہم لوگ 6-7 لوگ شریک ہیں الحمدللہ۔ اور یہ جو کہا کہ اس کا جذبہ کہاں سے آیا، تو یہ تو خدمت زوار ابا عبداللہ شرف لنا، یہ ہمارے لیے شرف ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ موقع بھی ہے خدمت زوار، یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ سب سے پہلے تاریخ میں ہے کہ سب سے پہلے جو خدمت زوار ابا عبداللہ علیہ السلام کے لیے خیمہ نصب کیا تھا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا تھا، اور یہ ان کی سیرت پہ ہم چلتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ جو زائرین جا رہے ہیں کربلا، یہ سیرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پہ عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی مشی جو کی تھی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، کہ جب شام سے واپس آئی ہیں، کربلا پہنچی ہے، تو اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے گرا دیا۔ جناب سید سجاد قریب آئے، پھوپھی اماں کیا ہوا؟ کہا بیٹا میں اپنے بھائی کی قبر پہ پیدل چل کے جانا چاہتی ہوں۔ تو یہ جو سب لوگ، کروڑوں لوگ جو جا رہے ہیں پیدل کربلا، یہ مولا کی محبت میں، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جد حسین علیہ السلام کے قتل کی جو گرمی ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ دیکھیں اس وقت ہم دھوپ میں کھڑے ہیں، یہ سورج ہے، اس کی گرمی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو زائر چل رہے ہیں پیدل چل رہے ہیں ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہا، اثر ہو رہا ہے، لیکن دو گرمی ہے۔ ایک گرمی سورج کی ہے، اور ایک گرمی امام حسین کے قتل کی ہے، جو مومنین کے دل میں ہے، جو امام نے کہا کہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو امام حسین کے قتل کی گرمی ہے وہ حاوی ہے اس سورج کی گرمی پہ، جو اس گرمی کا یعنی احساس بھی نہیں ہونے دے رہی ہے۔ یہ مولا کی محبت میں جو لوگ نکلے ہیں، اسے سفر عشق کہا جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں انشاءاللہ یہ مقدمہ ہے، یہ پیش خیمہ ہے امام زمانے کے ظہور کا۔ ہم انشاءاللہ سب ایسے ہی مل کے امام کے ظہور میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ زیارت جو ہے، زیارت کی عظمت کون سمجھ سکتا ہے، کون بتا سکتا ہے؟ زیارت امام حسین مستحبات میں سب سے افضل عبادت ہے۔ اور ہمارے استاد محترم ایت اللہ بشیر نجفی صاحب قبلہ نے بھی ایک جملہ چند روز پہلے ایک ویڈیو ان کی نکلی، اس میں کہا کہ جنت کے اندر یعنی زیارت امام حسین کی عظمت دیکھیے کیا ہے، زیارت امام حسین کی فضیلت دیکھیے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جنت کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا عوض بن سکے۔ تو زیارت امام حسین عزیزو، یہ جو ہم ناظرین، یہ جو ہم خدمت کر رہے ہیں، خدمت زوار ابا عبداللہ، یہ جو چھوٹا سا ہم نے موقف بنایا ہے، موقف باب الحسین، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ میں چند لوگوں کے سامنے یہ کہہ چکا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو ملائکہ کا کام ہے، یہ تو انبیاء کا کام ہے۔ خدا ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے، ہم سے یہ کام لے رہا ہے، یہ خدا کا لطف ہے ہمارے اوپر، یہ فضل ہے ہمارے اوپر، یہ کرم ہے، یہ اہل بیت کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ ہم لاکھ پوری زندگی اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو نہیں کر سکتے۔ اور عزیزو، روایات میں ہے کہ جب زائر امام حسین کے دروازے پہ پہنچتا ہے تو ملائکہ استقبال کرتے ہیں، وہاں انبیاء استقبال کرتے ہیں، جناب مظاہر حبیب ابن مظاہر استقبال کرتے ہیں، مولا عباس استقبال کرتے ہیں۔ تو یہ تو ان کا کام ہے، ہمیں تو یہ توفیق ملی ہے اور ہم اسے کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے شرف ہے، ہمارے لیے فخر ہے، فخر کی بات۔ پروردگار ہم سے یہ توفیق سلب نہ کرنا، جب تک جسم میں جان ہے ہم یہ خدمت زوار ابا عبداللہ کرتے رہیں۔ میں یہ بھی جملہ کہہ چکا ہوں لوگوں سے کہ جب آپ امام حسین کی زری پہ زیارت کر رہے ہیں، اس وقت وہاں ملائکہ بھی زیارت کر رہے ہیں، انبیاء بھی جنت چھوڑ کے آگے زیارت کر رہے ہیں، اور اس وقت ہم گناہگار ہیں، لیکن وہاں جب زیارت کر رہے ہیں تو کس کی صف میں کھڑے ہو گئے؟ معصوم فرشتوں کی، انبیاء کی صف میں کھڑے ہو۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے ہمیں اتنی معراج بخش دی، اتنی عظمت بخش دی کہ فرشتوں کی صف میں وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ روایات میں ہے کہ جب زیارت کر کے انسان نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے نومولود بچہ
جیسے کپڑا گندا کپڑا دھونے کے بعد صاف شفاف ہو جائے ایسے انسان ہو جاتا ہے، تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ بہرحال میں تو یہ کہوں گا کہ انسان جائے تو قربتاً اللہ امام حسین کی زیارت کرے، اور جب زری کے پاس پہنچے تو سر وہاں جھکا کے کہے مولا عاشور کے دن ہم نہیں تھے جب آپ نے استغاثہ بلند کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے، تو اس وقت ہم نہیں تھے، اگر ہم ہوتے تو ہم اپنی گردن کٹا دیتے، آپ کو بچا لیتے، جیسے جناب سعید، جناب حبیب، جناب حر، جناب عابس، جناب وہب نے اپنی گردنیں جو ہے وہ آپ کے قدموں میں قربان کر دی۔ وہاں پہنچ کے کہا یہ جو لبیک حسین کا ہم نعرہ لگاتے لبیک یا حسین، یہ وہی ہے عاشور کے دن جو مولا نے بلایا تھا، ہم اس وقت نہیں تھے، آج ہمیں توفیق ملی ہے، مولا ہمارا یہ سر حاضر ہے۔ عزیزو یہ استغاثہ جانتے کیا چیز تھی؟ خیمے میں جناب علی اصغر تھے اور پیاس کا یہ عالم تھا، ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، پانی نہیں تھا، پیاس کا غلبہ یہ تھا کہ جسم میں حرکت نہیں تھی، لیکن جب امام نے استغاثہ بلند کیا تو جناب علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا، امام حسین در خیمہ پہ آگئے، بہن زینب، اے میری ماں جائی زینب، ابھی حسین زندہ ہے، یہ حسین کی زندگی میں گریا کیسا؟ جناب زینب نے فرمایا بھیا حسین، اصغر نے علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ امام حسین نے کہا لاؤ میرے بیٹے کو مجھے دے دو، میں پانی پلا کے لاتا ہوں، لیکن جب دشمنوں سے امام حجت خدا معصوم دشمنوں سے کھڑے ہو کے پانی مانگ رہے میرے بچے کو ایک گھونٹ پانی دے دو، لیکن کسی نے ایک گھونٹ پانی نہ دیا، تو امام نے جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا، اے میرے لال علی اصغر، یہ لوگ شاید یہ سوچ رہے ہو کہ میں تمہارے بہانے سے پانی پی لوں، اے ظالموں، آؤ خدا کے اس بچے کو پانی پلا دو، جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا، لیکن کسی نے ایک گھونٹ پانی نہ دیا۔ اس کے بعد امام نے پھر اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، ایک مرتبہ کہتے میرے لال علی اصغر تم حجت خدا کے پوتے ہو، اپنی حجت تمام کر دو۔ جناب علی اصغر نے جیسے اپنے ہونٹوں پہ اپنی زبان کو پھرانا شروع کیا، دشمنوں میں کوہرام برپا، منہ موڑ موڑ کے رونے لگے۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے سوچا کہ تو انقلاب برپا ہو جائے گا، آواز دی ہرملا کہاں ہے، حسین کے کلام کو قطع کیوں نہیں کر دیتا؟ عزیزو ہرملا کا تیر چلا، علی اصغر کی شہادت ہوئی، خون کو ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئے انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سے عالم الذین ظلموا پروردگار جتنے یہ مومنین جا رہے ہیں ان سب کی عبادت کو قبول فرما، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول، آمین یا رب العالمین۔